بھارت میں مسلمانوں پر توہم پرستی مسلط کرنے کی کوشش۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند تنظیموں نے اپنے پرتشدد رویے سے بھارت بھر میں گائے کے ذبیحے کو ناقابل قبول بنا دیا ہے، اور حال ہی میں بھارت بھر میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے جو کہ بابا رام دیو نامی ایک سادھو کے بیان کے بعد چھڑ گئی ہے، جس نے انڈیا ٹی وی کے ایک پروگرام آپ کی عدالت کے میزبان رجت شرما کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گائے کا پیشاب بطور دوا مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ قرآنی تعلیمات سے عدم واقفیت کے باوجود بابا رام دیو نے ٹی وی پر لاکھوں ناظرین کے سامنے بڑے دعوے سے کہا کہ قرآن میں بھی گائے کے پیشاب کو بطور دوا استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ ہندو مذہب میں گائے، بندر، چوہے، ہاتھی اور سانپ جیسے جانوروں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جن کی بھارت بھر میں پوجا کی جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں بی جے پی کی حکومت نے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد گاؤ کشی کو جرم بنا دیا ہے، اور اس کی آڑ میں ہندو انتہا پسند تنظیمیں، گروہ یا افراد مسلمانوں پر تشدد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ تھما نہیں، اور رواں سال بھی گاؤ کشی کے الزام یا گائے کا گوشت کھانے کے شبہ میں تقریباً 2 درجن افراد کو زد و کوب یا جان سے مارا جا چکا ہے۔ ہندو قوم کے مذہب میں گائے کا پیشاب اور گوبر دونوں متبرک ہیں، اور زمانہ قدیم سے ہی ہندو قوم اپنے گھروں کو گائے کے گوبر اور پیشاب سے لیپ کر پوتر یعنی پاک کرتی آئی ہے۔ ماضی میں بھارت کے مشہور سیاسی رہنما مرارجی دیسائی سے ایک بین الاقوامی رپورٹر نے ایک انٹرویو کے دوران ان کی صحت اور لمبی عمر کا راز پوچھا تو انہوں نے اس کی وجہ روزانہ نہار منہ گائے کا پیشاب پینا بتائی، جس کے بعد بھارت دنیا بھر میں جگ ہنسائی کی وجہ بن گیا۔ ہندو قوم کے کچھ کٹر عقیدت پرست افراد اپنی حاملہ عورتوں کی بسہولت ولادت کے لیے انہیں گائے کے پیشاب اور گوبر کا ملغوبہ کھلاتے ہیں، مگر رام دیو سادھو کا یہ بیان سراسر اپنی فیکٹری پتنجلی کی مشہوری کے لیے تھا، جس میں گائے کا پیشاب بوتلوں میں پیک کر کے بیچا جاتا ہے، مگر اپنے چند روپوں کے لیے مسلمان اور قرآن پر الزام لگا کر ان کو نشانہ بنانے والا رویہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسی طریقے پر چلتے ہوئے کل کو مغربی ممالک سور جیسے نجس جانور کو اپنے ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے جائز قرار دلوانے کے لیے بھارتی ہندو انتہا پسندوں جیسی سختی کر سکتے ہیں۔ بابا رام دیو نے اس پروگرام میں ہمدرد اور ہمالیہ جیسی بھارتی کمپنیوں کا بھی ذکر کیا جن کے مالکان بھارتی مسلمان ہیں، اور کہا کہ لوگ اس پر پتنجلی کی مشہوری کا الزام لگا رہے ہیں، مگر کیا اس نے کبھی ہمدرد اور ہمالیہ کو نشانہ بنایا ہے؟ رام دیو کو سوچنا چاہیے کہ اس نے ہمدرد اور ہمالیہ کو چھوڑ کر غلط بیانی کے ذریعے براہ راست قرآن مجید کو نشانہ بنایا ہے اور اس پر الزام دھرا ہے، جس میں سرے سے گائے کے پیشاب کو بطور دوا استعمال کرنے کا کوئی ذکر موجود نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کی گائے کو پوجنے کے جرم کا ذکر ضرور موجود ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ بابا رام دیو نے بلا تحقیق یہ جھوٹ اپنی کمپنی کی مشہوری اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کرنے کے لیے بولا ہے۔ بھارت میں ایسے واقعات رونما ہونے پر قائد اعظم کا 2 قومی نظریہ پوری آب و تاب کے ساتھ آفتاب کی مانند جگمگا اٹھتا ہے۔ انہوں نے اشروں پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ گزارا مشکل ہے، کیونکہ ایک چیز جسے ہندوؤں کو پینے میں کوئی آر نہیں، وہ مسلمانوں کے لیے ناپاک اور ناجائز ہے۔ رام دیو کا یہ بیان پاکستان کے سیکولر اور لبرلز کے لیے سبق ہے، جو کہ غیر ملکی فنڈنگ کی خاطر آئے دن پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس ملک میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، جبکہ بھارت کی بنسبت پاکستان کے ہندو بھارتی مسلمانوں سے بدرجہ بہتر، پرسکون اور آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔